من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم والله بما تعملون عليم. ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون. عن أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كشف سترا فأدخل بصره في البيت قبل أن يؤذن له فرأى عورة أهله إلى آخره. پچھلے خطبے میں میں نے جو بیس برابر چل رہا ہے کہ اپنے آپ کو اور اپنی آل اولاد کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، یہ بیس ہے. اور اہل و عیال کو انفسکم و اہلیکم، ہمارے جو اہل ہیں اس میں ہمارے بیوی بچے بچیاں ہیں، خود اپنے آپ کو بچاؤ اور ان کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ، یہ بیس ہے. اور اسی سے تعلق رکھتے ہوئے میں نے وہ قوانین آپ کو بتائے تھے کہ اللہ رب العالمین نے عورتوں کو گھر کے اندر رہنے کا حکم دیا ہے. اور وہ کیا کیا احکامات تھے آپ نے سنے، آپ کو یاد ہوگا کہ وہ گھروں میں رہے، زمانہ جاہلیت کی طرح بناؤ سنگار اپنا دکھاتی نہ پھرے، نماز پڑھیں گھر میں، زکوٰۃ دیں گھر سے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں. اور جو خواتین ایسا نہیں کرتی اور اپنے آپ کو ادھر ادھر دکھاتی پھرتی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
قاسیات عاریات، یہ عورتیں کپڑے تو پہنے ہیں لیکن یہ برہنہ ہے، ننگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان عورتوں کے بارے میں جو وعید سنائی تھی وہ یہ تھی کہ لا يدخلن الجنہ ولا یجدن ریحہا، ایسی عورت جنت میں داخل نہیں ہوگی اور نہ ہی اس کی خوشبو اس کو میسر ہوگی۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات اور فرمائی تھی کہ آتے جاتے ہوئے تمہیں کہیں ایسی خواتین مل جائیں بے پردہ برہنہ تو العنوہن فإنہن ملعونات، وہ عورتیں ملعون ہیں تو ان پر لعنت بھیجو۔ اور بات یہاں پر ختم ہو گئی تھی کہ لعنت کون بھیجے، ہم خود ملعون ہیں، وہ ملعونہ ہیں، عورتیں ملعونہ ہیں، ان پر لعنت برس رہی ہے، اور ان کو دیکھ کر لوگ خوش ہوتے ہیں اور ذرا بھی ٹوکا ٹاکی نہیں کرتے، تو وہ خود ملعون ہے، تو لعنت کون بھیجے؟ تم ملعون، ہم ملعون، تم ملعونیت میں مست رہو، ہم بھی ملعون بن کر مست رہیں، نہ تم مجھ پر لعنت بھیجو نہ میں تم پر لعنت بھیجو، قصہ تمام۔ تو چاروں طرف مرد اور عورتیں ملعون بھرے ہیں۔ بات یہاں ختم ہوئی۔ اب تھوڑا سا آگے چلتے ہیں۔ اللہ تبارک تعالی نے یہ تو گھر کے احکامات عورتوں کو بتائے، لیکن جو باہر ہے، آنے جانے والے مرد، کام کاج کرنے والے مرد، گھروں میں آنے والے لوگ، اور وہ کبھی بھی آپ کے در پہ آ سکتے ہیں بزنس و کاروبار کے لیے یا یاری دوستی کے لیے، ان میں کچھ رشتہ دار ہوں گے اور کچھ غیر رشتہ دار ہوں گے۔ ان کا طریقہ کار کیا ہوگا؟ ہم نے تمہیں تو چار دیواری کے اندر رہنے کا حکم دیا اور اگر جاؤ تو باپردہ جاؤ یہ کہہ دیا، لیکن وہ باہر کے لوگ، اللہ رب العالمین نے ان عورتوں کی، ان پردہ نشین ماؤں اور بہنوں کی ان باہر والوں سے حفاظت کی۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ ایک بہت قیمتی چیز ہے اور آنے والی جو فصل و نسل اس سے تیار ہوگی، اگر یہ بہترین ہوگی تو وہ نسل و فصل بھی بہترین ہوگی۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو، لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلہا، اپنے گھروں کے سوا اوروں کے گھروں میں بن اجازت کے داخل نہ ہوا کرو۔ یہ اللہ کا فرمان ہے، بن اجازت گھر میں داخل نہ ہو، اور جب تمہیں اجازت مل جائے، اب تم گھر کے اندر داخل ہوگے کیونکہ اجازت مل چکی ہے، تب ایک اور قانون ہے اور وہ یہ ہے، جب گھر کے اندر تم انٹر ہو، داخل ہو، حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلہا، تو ان گھر والوں پر سلام کرو، السلام علیکم۔ ممکن ہے کہ جو گھر کا مکھیا جس سے آپ نے اجازت لی، اس نے ان پردہ نشینوں کو باخبر کر دیا ہوگا کہ تم پردے سے روموں میں، برآمدوں میں ادھر ادھر ہو جاؤ، اپنے سروں پر چادر ڈال لو، اوڑھنیاں ڈال لو، کوئی باہر کا اجازت لے کر اندر آ رہا ہے، لیکن ہو سکتا ہے وہ کم عقل ہو سکتا ہے اس کا دماغ اتنا نہ چلا ہو، اور اس نے ان پردہ نشین ماؤں بہنوں
کو باخبر نہ کیا ہو کہ کوئی باہر سے اندر آ رہا ہے اور وہ اندر آ جائے، تو کہا السلام علیکم، جب تم کہو گے اہلہا علی اہلہا، ان گھر والوں پر، تو اس آدمی نے جس کو بھی باخبر نہ کیا ہوگا تمہارا سلام سن کر وہ باخبر ہو جائیں گی۔ اتنا بہترین سسٹم کون سے مذاہب میں آپ کو دیکھنے کو سننے کو مل سکتا ہے؟ پھر اللہ فرماتا ہے ذالکم خیر لکم، اسی میں تمہارے لیے خیر ہے، بھلائی ہے، اس مرد کے لیے بھی اور اس عورت کے لیے بھی، دونوں کے لیے خیر ہے۔ لعلکم تذکرون، اور یہ خیر کا کام جو اللہ نے کیا ہے وہ اس لیے کیا ہے کہ تم نصیحت حاصل کرو۔ اب تھوڑا سا آگے چلیں، ایک آدمی دروازے پر پہنچا، اب وہ اجازت جب لے گا تو سامنے بھی تو کوئی چاہیے، دیوار سے اجازت ملنا نہیں، دروازے سے اجازت ملنا نہیں، گھر کا کوئی فرد سامنے آئے گا تو اجازت ملے گی، ورنہ نہیں۔ فَإِن لَّمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا، اگر تمہیں وہاں کوئی نہ ملے، تمہاری کسی سے گفتگو بات چیت ہی نہ ہو سکے کیونکہ ہے ہی نہیں، فَلَا تَدْخُلُوهَا، تو تم اس گھر کے اندر بن اجازت کے داخل ہونے کی جرت مت کرو۔ یہاں کوئی اجازت نہیں الا ماشاءاللہ سوائے چند گھروں کے، اب دروازے کھلے رہتے، اندر گیا ملا جی اندر ہے، ملانی دروازے پہ آ کے کہتی بولو، ہمیں تو یہ حال ہے اس وقت، یہاں ہے فَإِن لَّمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا، اگر کوئی فرد واحد تم سے نہیں ملا اور اس نے اجازت نہیں دی، ملا تو اجازت ہوگی نا، ملا ہی نہیں، فَلَا تَدْخُلُوهَا، تو تم اندر داخل مت ہو، حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ، اس وقت تک جب تک کہ تم سے کوئی مل لے اور تمہیں اجازت نہ دے دے۔ تو ایک بات تو یہ ہو گئی کہ ہم گئے، دستک دی اور سامنے سے کوئی آ نہیں رہا، اس کی کچھ وجہیں ہوں گی۔ ایک وجہ تو یہ ہو سکتی ہے کہ گھر کے اندر کوئی ہے ہی نہیں، وہ اس حساب سے گیا ہے کہ لگ رہا ہے کہ یہاں کوئی ہے، لیکن دوسرا پیچھے بیک سائڈ کوئی دروازہ ہے وہاں لاک کر کے، اور یہاں اندر سے لاک کر کے گیا ہے، سامنے جو کھڑا ہے اس کو لگ رہا ہے کہ اندر کوئی ہے، ایک تو یہ ہو سکتی ہے۔ دوسری ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ وہ اندر گہری نیند خراٹے مار مار کر سو رہا ہو، آپ دستک دے رہے لیکن وہ نہیں اٹھ رہا، یہ بھی تو ایک مجبوری ہے، سوتا مرتا برابر۔ اور ایک یہ بھی ہو سکتا ہے آپ نے دستک دی کی اجازت لے لو، اور جب آپ نے دستک دی وہ ابھی بیت الخلا میں گیا ہے، فراغت تک اس کو کافی وقت لگے گا۔ یہ بھی ہو سکتا ہے آپ نے دستک دی وہ ابھی غسل خانے میں گیا ہے، اس نے غسل شروع ہی کیا ہے، اچھی طرح جب وہ غسل کرے گا تو کم سے کم 25 سے 30 منٹ لگیں گے۔ آپ سمجھ رہے ہو کہ مجھے اجازت نہیں دے رہا ہے، فرمایا جب تمہیں کوئی نہ ملے، تم سے ٹچ مچ نہ ہو سکے، تمہیں اجازت کیا دے گا؟ جب ملاقات ہی نہیں ہوئی تو پھر تم اس گھر کے اندر داخل نہ ہو۔ فَلَا تَدْخُلُوهَا، داخل ہونے کی ضرورت نہیں، جرت مت کرو۔ اب یہاں ذرا سا دروازہ کھلا دکھا، آوازیں دی کوئی نہیں، ذرا سا اور کھولا، اندر گئے، ارے بھائی کوئی ہے، ارے بھائی کوئی ہے، آوازیں دے رہا ہوں کب سے۔ یہ جرت نہیں ہے، شریعت نے اجازت نہیں اس جرت کی دی۔ اندر داخل ہوئے کیسے؟
کیسے تم؟ ارے بھائی کوئی ہے باہر باہر، بالکل باہر کھڑے رہو، وہیں سے چلاؤ، زور زور سے چلاؤ، جتنا تم میں دم ہو وہاں سے چلاؤ، اور جب کوئی آ جائے اجازت دے دے تب اندر، ورنہ ایک قدم بھی اندر رکھنے کی ضرورت نہیں، اس سے تباہی آتی اور آئی۔ وہ تباہی کے واقعات جس مختصر وقت میں بیان نہیں کر سکتا۔ آگے چلو، اب ایک اور مسئلہ ہے، ضروری نہیں ہے کوئی اندر سے آئے اور آپ سے کہہ دے آؤ اندر، یہ بھی تو کہہ سکتا ہے جاؤ۔ ایک یہ ہے کہ ملا آؤ اندر، دوسرا یہ ہے کہ ملا ہی نہیں، اور تیسرا یہ ہے ملا جاؤ، نو انٹری، کوئی انٹری نہیں۔ کوئی وجہ ہو سکتی ہے، اندر میٹنگ چل رہی ہے، بچوں کی تعلیم ہو رہی ہے، سونے کا من ہے سونے جا رہے ہیں، یا پھر میاں بیوی میں کچھ غصہ گرمی کا ماحول ہے، اس وقت بات نہیں کرنا مناسب سمجھتا، وہ کچھ بھی ہو۔ وَإِن قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا، اگر وہ گھر کا فرد تمہارے سامنے آئے اور تم سے کہہ دے ارجعوا، لوٹ جاؤ، چلے جاؤ، فرجعوا اے اس کے در پر کھڑے رہنے والے نوجوان آدمی، تو کوئی بھی ہو، فرجعوا تو تم لوٹ ہی جاؤ، اس کی بات مانو، پاور اس کے پاس ہے، وہ اس کا گھر ہے، اس کی مرضی وہاں چلے گی، وہ جو چاہے سو کرے۔ بہت سے لوگ ابھی آپ جاؤ، ابھی بات نہیں کرنا چاہتے، ارے ہم اتنی دور سے آئے، کم سے کم کچھ تو خیال کیجئے، ہم بہت تھکے ہوئے ہیں، 5 منٹ ہی دے دیجئے نہ، اس کی مرضی ہے، آپ کہہ لو اس سے، اس کا کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن ایٹ لاسٹ اس کی اجازت ضروری ہے، لیکن وہ مناسب نہیں سمجھتا، یہ وقت ٹھیک نہیں ہے، درست نہیں ہے، اندر پنچایت ہو رہی ہے، یا میاں بیوی کی کوئی گفتگو ہے، یا پھر وہ سونا چاہتے ہیں، بچوں کی تعلیم چل رہی ہے۔ وَإِن قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا، اس سے کہہ دیا گیا لوٹ جاؤ، فَارْجِعُوا تو تم لوٹ ہی جاؤ، کوئی اور زبردستی جرت کرنے کی ہمت مت کرنا۔ هُوَ أَزْكَىٰ لَكُمْ، اگر اس نے کہا تم لوٹ جاؤ، تم لوٹ گئے، اسی میں تمہارے لیے پاکی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اس کی بیوی ہی دروازے پر آئے اور پردے کے اندر سے وہ کہہ دے کہ آپ تشریف لے جائے، ابھی گھر میں کوئی ہے نہیں ہے، پھر آنا، تو تم لوٹ جاؤ۔ هُوَ أَزْكَىٰ لَكُمْ، اسی میں تمہاری پاکی ہے، اور اگر تم اندر گئے تو پھر تم نجس ہو، پلید انسان۔ یہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک قانون باہر والوں کے لیے بتایا، اندر والیاں 4 دیواری میں رہیں، اور باہر والے اس طریقے سے اندر انٹر ہو، یہ لازم اور ضروری ہے۔ اللہ رب العالمین نے عورت کا جو مقام رکھا ہے، قرآن اور حدیث سے چھان چھان کر جب آپ نکالیں گے تو وہ ہیرا ہے، وہ گولڈ ہے، وہ پلاٹینم ہے، سونے سے بھی زیادہ مہنگی ہے عورت۔ آج کی عورتوں نے اپنے آپ کو کوڑا اور مٹی بنا کر سماج کے بیچوں بیچ پیش کیا، اور ان کے بڑوں نے، ان کے شوہروں، ان کے بھائیوں، ان کے بہنوں، ان کے بھتیجوں، بانجوں، ناناؤں، داداؤں نے بھی اس کو کوڑا مان لیا۔ نہ وہ کوڑا ہے، نہ آپ کو ماننا چاہیے۔ یہ بہت قائل، میں نے حدیث پیش نہیں کی تھی، اس حدیث کے اندر تھا کہ ساری کی ساری دنیا و دنیا کی چیزیں متاع ہیں، وَخَيْرُ مَتَاعِ الدُّنْيَا الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ، اور اس دنیا کی تمام استعمال کی جانے والی اور استعمال کر کے نیست و نابود ہو جانے والی چیزوں میں سب سے بہترین اگر کوئی چیز ہے تو وہ نیک صالح عورت ہے۔ یہ چاند
یہ درخت، یہ سورج، یہ دریا، یہ ہوا، یہ خوبصورت پھول، یہ درخت، یہ زمین و آسمان سب بیکار ہے۔ استعمال میں آنے والی عورت سے زیادہ قیمتی کوئی چیز نہیں۔ اسی لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے حفاظت کی ہے اس کی، اور تم سے کہا حفاظت کرو۔ چلو قرآن سن لیا، اب آؤ حدیث کی طرف چلتے ہیں۔ ایک حدیث آتی ہے عن ابی ذر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من کشف سترا فادخل بصره في البيت قبل ان يؤذن له۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے جو قوانین نافذ کرنا تھے وہ تو کر دیے، لیکن دوسرے نمبر پر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ایک اتنا بڑا پاور دے کر بھیجا ہے کہ آپ بھی قوانین نافذ کریں جو باریک باریک ہیں، سائیڈ والے۔ ہم ہر چیز بتائیں گے کہ یہ بھی، وہ بھی، ایسا بھی، ویسا بھی، تو یہ قرآن بہت موٹی کتاب بن جائے گی، لوگ حافظ نہیں بن پائیں گے۔ پھر ابھی لاکھوں کی تعداد میں ہیں، پھر ہزاروں کی تعداد میں ہوں گے دنیا میں، بس جن کا دماغ کا آئی کیو بہت ہیوی ہوگا وہ بنیں گے۔ بس چھوٹی رکھنا ہے، موٹی موٹی بڑی بڑی اجمالی طور پر باتیں بتانا ہے، واقعی باریک باریک ہے نبی آپ بتاؤ، اور آپ بھی میری مرضی سے بتاؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی مرضی کے بنا کوئی بات نہیں بتاتے تھے۔ اب اللہ کے نبی باریک بات پھر بتا رہے قرآن کے آنے کے بعد۔ حدیث عن ابی ذر رضی اللہ عنہ قال، ابو ذر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من کشف سترا فادخل بصره في البيت قبل ان يؤذن له فرأى عورت اہلہ۔ کوئی آدمی کسی کے دروازے پر پہنچا اور پہنچ کر من کشف سترا، اس پر جو پردہ پڑا ہوا ہے اس کو ذرا سا کھسکا دیا، فادخل بصره، اور اپنی نگاہ کو اس دروازے کے پردے کو کھسکانے کے بعد اندر داخل کر دیا، قبل ان یؤذن له، اس سے پہلے یہ کانڈ کر دیا کہ اس نے ابھی اجازت نہیں لی۔ اجازت لینے سے پہلے پردہ بھی کھسکا دیا، نگاہ بھی اندر ڈال دی۔ فرأى عورت اہلہ، اور اس کے اہل میں جو بھی پردے والی چیزیں ہیں اس کو اس نے دیکھ لیا۔ اہلہ ہی ہے، سامنے دیوار دیکھی وہ اہل میں تو نہیں آتی، گھر میں آنگن دیکھا وہ اہل میں تو نہیں آتا، اس پہ پڑے ہوئے برتن دیکھے وہ اہل میں نہیں ہے، گھروں میں دھو کر سوکھنے کے لیے ٹنگے ہوئے کپڑے اس نے دیکھے وہ اہل میں نہیں ہے۔ اہل انسانوں کا ہوتا ہے، ہمارے اہل میں ہماری بیوی ہے، بچے ہیں۔ اور فرأى عورت اہلہ، عورت کس کو کہتے ہیں؟ ہم لوگ کہتے ہیں چار عورتیں جا رہی ہیں، ایک عورت بیٹھی ہے، وہ دیکھو دو عورتیں وہاں ہیں، جو ہم عورت کہتے ہیں۔ عربی میں عورت کو امرأہ کہتے ہیں، امرأۃ عورت، نساء جمع ہے، سورہ نساء بھی قرآن میں موجود ہے، اس کا مطلب عورت ہے، لیکن ہم جب عورت کہتے ہیں عربی میں جب جاتے ہیں تو عورتن کا معنی ہوتا ہے پردہ۔ ہم جب کہیں گے کہ ایک عورت جا رہی ہے تو اس کا ترجمہ ہوگا ایک پردہ جا رہا ہے، چار عورتیں جا رہی ہیں، چار پردے جا رہے ہیں، پانچ عورتیں آ رہی ہیں، پانچ پردے آ رہے ہیں، یہ 10 عورتیں بیٹھی ہیں، یہ 10 پردے بیٹھے ہیں۔ جس کا نام پردہ تھا، استغفر اللہ، آج ان میں سے لاکھوں کی تعداد میں بے پردہ۔ ہم کہہ رہے ہیں پردہ، وہ ہے چھلی ہوئی مرغی کی طرح بے پردہ۔
یہ تم سے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اپنے گھروں کا پوسٹ مارٹم کر سکتے ہو ابھی، چاہے تمہاری ماں ہو، بیوی ہو، بہن ہو، بیٹی ہو، کوئی بھی ہو، تم اس کو راہ راست پر لا سکتے ہو، اس کی قیمت تم اسے بتا سکتے ہو، تم بھی سمجھ سکتے ہو اگر تمہارا پاور ہے۔ اب جن لوگوں نے پردہ کرایا ان کے بارے میں لوگ کہتے ہیں ارے وہ تو بس پردہ ہی پردہ ہر وقت کراتے۔ اللہ نے کروا دیا تو اللہ سے لڑو، اللہ کے نبی سے لڑو۔ عرض کر رہا تھا اس نے اس کا پردہ کھسکا دیا، من کشف سترا فادخل بصرہ فی البیت، اپنی نگاہ اس کے اندر داخل کر دی، قبل ان یؤذن لہ، یہ سب کچھ اس سے پہلے کر دیا کہ اسے اجازت لینا تھی، اس نے اجازت نہیں لی۔ فرأى عورت اہلہ، اس کے گھر کی پردہ نشینوں کو اس نے دیکھ لیا، ماں پر نگاہ چلی گئی، بیوی پر نگاہ چلی گئی، بیٹی پر یا بہو پر نگاہ چلی گئی۔ فرأى عورت اہلہ فقد اتی حدا لا يحل له ان یأتیہ، جو اس نے کیا یہ اس کے لیے حلال نہیں تھا، جائز نہیں تھا، یہ سزا کا مستحق ہے، جو کام کیا اس نے بالکل ہی غلط کر دیا۔ یہاں تک نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم بتانے کے بعد اب جو اگلی بات بتانے جا رہے ہیں وہ بہت زبردست ہے۔ وہ کیا ہے؟ جب اس نے یہ کانڈ کیا تھا، اجازت لینے سے پہلے پردہ کھسکایا۔ اچھا ایک بات اور بتا دوں، آپ یہ اپنے ذہن میں مت بٹھا لینا کہ میرے گھر میں تو اچھا ہے کہ پردہ ہی نہیں ہے، دروازہ ہے۔ جس نے دروازہ بھی ذرا سا کھولا وہ من کشف سترن میں آئے گا، سمجھو اس نے پردہ کھول دیا، اس نے دروازہ کھولا، پردہ کھول دیا۔ بغل میں اگر کوئی ونڈو کھڑکی ہے اس میں سوراخ ہے، اس کو ذرا سا کھول دینے سے زیادہ دکھ سکتا ہے، وہ بھی من کشف سترن میں آئے گا، گویا کہ آپ نے وہ جگہ کھول دی۔ اور سب سے غضبناک بات یہ ہے، آج مسلمانوں شرم سے ڈوب مرنے کا مقام ہے۔ بہت سے مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ انہوں نے جو اس وقت لوہے کے دروازے لگوائے، جو اس وقت اسٹینلیس اسٹیل کے دروازے لگوائے، اس میں تو ایسی آلریڈی پہلے سے ڈیزائن بنتی ہے کہ اس کے سامنے آپ کھڑے ہو جاؤ اندر کا سب نظر آتا۔ اس کو کھسکانے کی ضرورت نہیں، وہ تو تم نے پہلے ہی ایسا بنوا دیا۔ آؤ میرے دروازے کے سامنے کھڑے ہو جاؤ اور اندر کا دیکھو۔ حدیث کہہ رہی ہے کھسکا دیا اور تم نے جھانکا، اور آپ نے جھانکنے کے مواقع پہلے سے فراہم کر دی۔ بعض گھروں میں بیچ میں بند ہے، نیچے ڈیزائن ہے، ذرا سا جھانکو اندر سب کی ٹانگیں دیکھ لو، یہ منع ہے۔ اس کا پردہ بہت ضروری۔ اگر مردوں کے اندر آنے جانے میں کوئی قباحت نہ ہوتی، نبی مکرم نے انسانوں کے پیروں اور ہاتھوں کی جگہ دو پر بنائے ہوتے تو اللہ کی قسم اللہ اور نبی کا یہ اعلان ہوتا، اے انسانوں میں نے تمہیں پر دیے ہیں، دروازہ مت بناؤ، ہمیشہ گھر سے اڑ کر باہر آؤ اور اڑ کر گھر کے اندر باہر سے جاؤ، دروازہ بنانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اور باہر والوں کو آرڈر ہوتا اڑ اڑ کر دوسروں کے گھروں میں مت جھانکو، اگر کوئی جھانکے تو اے گھر والوں اس کو گولی مار دو۔ یہ حدیث ہوتی پھر وہ تو مجبوری ہے، اسے تیل لینے جانا، سبزی لینے جانا، بچہ بیمار ہے دوا لینے جانا، تو دروازے میں سے بار بار آنا جانا۔ کہا اس کو بند رکھو، مجبوری ہے، جاؤ بند کر کے آؤ، بند کر دو۔ یہ اچھا آگے چلے۔ اب کیا ہوا کہ اس نے جھانکا، اجازت نہیں لی، پردہ نشینوں کو دیکھ لیا۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں کیا کہتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں اس نے
جو اس کے گھر کے اندر جھانکا، لو انه حين ادخل بصره استقبله رجل، بن اجازت کے اس نے اندر جھانکا، پردہ نشینوں کو دیکھ لیا جب وہ یہ کانڈ یہ حرکت کر رہا تھا، استقبلہ رجل، اس گھر کے اندر ایک آدمی تھا، اس نے دیکھ لیا کہ یہ گڑبڑ کر رہا ہے، وہ جلدی سے آگے آیا، ففقع عینیہ ما غیرت علیہ، کوئی ہتھیار لیا اور اس کی دونوں آنکھوں میں گونچ دیا، وہی دونوں آنکھیں اس کی پھوٹ گئیں، خون نکلنے لگا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ایسا کوئی کر دے تو میں اس کو خون بہا نہیں دوں گا، اس کو معاف کر دوں گا جس نے اس کی آنکھیں پھوڑی، ما غیرت علیہ، جس کی آنکھیں پھوٹ گئیں اس پر مجھے کوئی غیرت نہیں آئے گی۔ اچھا ہوا اس نے آنکھیں پھوڑ دی، نبی بتا رہے ہیں کتنی بڑی سزا ہے۔ وہ چلا رہا ہے میری آنکھیں پھوڑ دی، میری آنکھیں پھوڑ دی، دیکھو میں اندھا ہو گیا۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں بے غیرت ٹھیک پھوٹی، بدبخت صحیح پھوٹی، تو ان قیمتی چیزوں کو دیکھ رہا تھا جس کا دیکھنے کا تجھے کوئی آرڈر نہیں تھا، بالکل صحیح پھوٹی، مجھے تجھ پر کوئی رحم نہیں، کوئی غیرت نہیں، اور تیرا خون بہا، جس نے آنکھیں پھوڑی میں نہیں دیتا، میں نہیں دوں گا۔ اتنا بڑا مقام ان عورتوں کا، اور انہوں نے اپنے آپ کو مٹی کوڑا سمجھ لیا ہے۔ اتنا بڑا مقام ان عورتوں کا، ان عورت کے گھر والوں نے اس کو کوڑا اور مٹی سمجھ لیا ہے، سٹا سٹ ادھر سے ادھر، سٹا سٹ ادھر سے ادھر، جب جی چاہتا ہے نکلتی ہے، اور دیوس بے غیرت گھر کے لوگ دھیان بھی نہیں رکھتے، اور جو زیادہ پردہ کرواتا ہے تو سسرال والے کہتے ہیں بڑا پردہ، بڑا پردہ۔ ارے کہیں بھی جاؤ پردے کے ساتھ جاؤ، جائز جگہوں پر جو روکتا ہے وہ آدمی غلط ہے۔ رشتے ناتوں میں جاؤ، شادیوں میں جاؤ، ضروری پروگراموں میں جاؤ، ماں کو دیکھنے جاؤ، بہن کو دیکھنے جاؤ، اپنی بہنوں کے جاؤ، دسوں کے جاؤ، با پردہ اگر کوئی آدمی روکتا ہے تو غلط ہے، لیکن با پردہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب دوسری بات، وَإِن مَرَّ الرَّجُلُ عَلَى بَابٍ لَا سِتْرَ لَهُ، ایک آدمی آپ کے دروازے سے گزرا اور اس نے دیکھا کہ اس پہ تو پردہ ہی نہیں، لا ستر لہو غیر مغلق، کھلا ہوا ہے، وہ بند نہیں ہے، پردہ نہیں ہے، فنظر، اس کی نظر پڑ گئی، فلا خطیئۃ علیہ، اب اس کی کوئی غلطی نہیں کیونکہ وہ کھلا ہوا ہے، انما الخطیئۃ علی اہل البیت، اب غلطی اس گھر والوں کی ہے جس نے دروازے کو کھلا کیوں چھوڑا۔ اب جن لوگوں نے وہاں ڈیزائنیں بنوا کر اندر تک سوراخ رکھ رکھے ہیں، ان کو قیامت کے دن سے ڈرنا چاہیے کہ کیا ہونے والا ہے، کیا ہونے والا ہے۔ آپ نے ہلکے میں لیا ہے۔ اب ایک اور حدیث آپ کو بخاری شریف کی بتاؤں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی رسول ہیں، انہوں نے اپنا نام لکھوایا غزوے میں۔ میں نے ایک موقع پہ آپ کو بتایا تھا، غزوہ کہتے ہیں جس میں خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شریک ہو، اور ان کا ادھر نام لکھا تھا اور ادھر ان کی بیوی نے ارادہ کر لیا میں حج پہ جاؤں گی۔ تم غزوے میں جاؤ، ثواب لوٹو، اور میں گھر میں پڑی رہوں، مجھے حج پہ جانا ہے۔ اب ترازو کے ایک پلے میں رکھو صحابی رسول کا غزوہ، اور ایک پلے میں رکھو حج۔ حدیث کس طرح؟ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال جاء رجل الى النبي صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی کتبت فی غزوۃ کذا و کذا۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں،
ایک شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، آنے کے بعد کہنے لگا انی کتبت فی غزوۃ کذا و کذا، فلاں جو غزوہ جانے والا ہے، اے اللہ کے نبی میرا نام اس میں لکھ لیا گیا ہے، میرا نام اس لسٹ میں موجود ہے، انی کتبت فی غزوۃ کذا و کذا، لیکن اب ایک بات تو سنیے اے اللہ کے نبی، وہ امراتی حاجۃ، میری بیوی نے ٹھان رکھی ہے کہ میں حج کروں گی۔ اب پھنس گئے۔ آئے اس لیے تھے کہ اگر میں نے کہہ دیا نہیں تجھے حج پہ نہیں جانا تو یہ ناراض ہو جائے گی، پھر ہم سے جنگ چلے گی، کیا کریں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر کہہ دو، حل نکل آئے گا۔ آپ نے روک دیا کہ تم ابھی رکو، حج پھر کر لینا، غزوہ بہت ضروری ہے۔ یہ فوجی بن کر جا رہا ہے، اسلام کی بقا، اسلام کے تحفظ کے لیے اس کی اشد ضرورت ہے، تو وہ رک جائے گی، مجھ سے ناراض نہیں ہوگی۔ یا پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیں گے اس کے نانا، اس کے دادا، اس کے بھائی، اس کے بھتیجے، اس کے بھانجے، اس کے ماموں، ان میں سے کسی کو تلاش کرو، اس کے ساتھ بھیج دو، اس کا حج ہو جائے، تمہارا غزوہ ہو جائے۔ یا تیسرا یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے تم ہی چلے جاؤ، اس کا امکان کم ہے کیونکہ ضرورت بہت تھی، کم لوگ تھے، ضرورت بہت تھی، مدینہ کا تحفظ، انسانوں کا تحفظ، سب کچھ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سننے کے بعد اب شروع کیا فرمایا؟ قال ارجع فحج مع امرأتک، آپ نے فرمایا آپ تشریف لے جائیں اور آپ اپنی بیوی کے ساتھ جا کر حج کریں۔ عورت کو ترجیح دے دی، غزوے سے ان کا نام کاٹنا منظور کر لیا، جبکہ اس کی اشد ضرورت تھی۔ آج انڈیا کے اندر بھی آپ دیکھ لو، 6 مہینے کے بعد ایک فوجی جو ملک کی سرحدوں پر حفاظت کرتا ہے، چھٹی لے کر اپنے بیوی بچوں میں آئے، ابھی آنے کے بعد اس کو 4 گھنٹے بھی نہ گزرے، اس کی اپ لائن میں بڑے افسر کا فون آ جائے، امیڈیٹلی ترنت آ جاؤ، بارڈر پر ضرورت پڑ گئی ہے، وہ اپنے بیوی بچوں کو، ماں باپ کو، سب کو 4 گھنٹے میں چھوڑ کر چلا جائے گا۔ اتنی اشد ضرورت پڑتی ہے۔ یہ بھی تو فوجی تھے، جا رہے تھے تحفظ کے لیے، دشمنوں سے لڑنے، جنگ کرنے کے لیے جہاں اجازت ہے دنیا کے ہر مذہب میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میاں جنگ چھوڑو، اپنی اصلی جنگ لڑو، جاؤ ارجع فحج مع امرأتک، اپنی بیوی کے ساتھ جا کے حج کرو۔ کتنا بڑا مقام ہے عورت کا۔ یہ عورت سے نسل و فصل تیار ہونے والی ہے، اس کو بہترین رکھا، اس کی فصل بہترین ہوگی۔ ایک اور حدیث آپ کے سامنے پیش کروں، ایک حدیث وہ بھی بڑی زبردست ہے۔ عورتیں، ایک تو وہ تھی کہ تم غازی بن کر لوٹو گے یا شہید ہو گے، تم جا رہے ہو غزوے میں گھر میں ہوں نا، مجھے حج پہ جانا ہے۔ کچھ اور بھی صحابہ تھے جن کی بیویوں نے کچھ نہیں کہا، جاؤ میں گھر پہ رہوں گی، تم جاؤ، کچھ نہیں کہا۔ اب امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 کوالٹی بتائی کہ ایک آدمی گھر پہ ہے، اس کی بیوی ہے، اعتبار سے، فضیلت کے اعتبار سے اس کی کوالٹی الگ ہے، اور اس کا شوہر اگر تجھے کمانے کے لیے، تیرے بچوں کے لیے کچھ کمانے کے لیے پردیس گیا، یا اپنے دین کو سیکھنے کے لیے گیا، یا دین کو سکھانے کے لیے گیا، یا مذہب اسلام کے تحفظ کے لیے کہیں گیا، اس کی پتنی، اس کی بیوی کا مقام پھر اور بڑھ جاتا ہے۔ اب وہ صحابہ جن کی بیویاں گھر پہ ہیں وہ جا رہے ہیں، اب کیا ہوگا؟ ایک حدیث آتی ہے، سلیمان بن بریدہ
رضی اللہ عنہ کی سلیمان ابو بریدہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حرمت نساء المجاہدین علی القاعدین کحرمت امہاتہم، جو مجاہدین نکل گئے، جو فوجی نکل گئے غزوے میں، ان فوجیوں کی عورتوں کی عزت اور احترام علی القاعدین، جو رہ گئے محلوں میں، سب تو نہیں جائیں گے نا، محلے میں رہ گئے، بستی میں، گاؤں میں، شہر میں رہ گئے، ان کی عورتوں کی عزت جو مجاہدین نکل گئے، ان پر علی القاعدین جو گھروں میں بیٹھے ہیں، کحرمت امہاتہم، ایسے ہی ہے جیسے ان کی ماؤں کی حرمت ہے۔ تم اپنی اماں سے مذاق نہیں کرتے، کہتے ہو امی جان کوئی ضرورت ہے، امی جان پانی لاؤں، امی جان وہ دوا ختم ہو گئی کہ نہیں ابھی لاؤں، امی جان کچھ کھایا یا نہیں، امی جان تم سوئی نہیں، کیا بات ہے سر دبا دوں، سر میں تیل لگا دوں، امی امی کرتے رہتے ہو۔ فرمایا کحرمت امہاتہم، ان غزوے پہ جانے والے لوگوں کی گھر آنے والی عورتیں تمہارے لیے تمہاری ماؤں کی طرح ہیں۔ کتنا بڑا مقام ہے عورت کا، ہلکے میں مت لو، فضیلت کے اعتبار سے تم نے ہلکے میں لیا ہے۔ یہی نہیں، اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب ایک اور بات آگے فرماتے ہیں، وَمَا مِن رَجُلٍ مِّنَ الْقَاعِدِينَ يَخْلُفُ رَجُلًا مِّنَ الْمُجَاهِدِينَ، يَخْلُفُ رَجُلًا مِّنَ الْمُجَاهِدِينَ، جن لوگوں کو ان عورتوں کی ذمہ داری سونپی اور انہوں نے اس ذمہ داری کو پورا صحیح نبھایا، علی المجاہدین فی اہلی، کب کیا ضرورت ہے پوری کی، لیکن کوئی اس میں ایسا بھی ہے فیخونہ فیہم، اس نے خیانت کر دی، اکیلا سمجھ کر۔ جن لوگوں کے گھرانے والے جو کمانے ایک ایک ہفتے کے لیے باہر جاتے ہیں یا صبح سے شام تک ڈیوٹی پر جاتے ہیں، تو کچھ بدماش ان کے گھروں کو تکتے، کوئی ہے نہیں، بھابھی کوئی ضرورت، ہمیں اپنا سمجھو، ایسے گھر میں جاتے ہیں، کہا ان کی عزت و احترام تمہاری ماؤں کی طرح ہے، دھیان رکھنا۔ لیکن اگر فیخونہ فیہم، تم نے اگر خیانت کی، اگر کی تو الا وقف لہ یوم القیامت، میدان محشر قیامت کا دن ہوگا، اس مجاہد کو بلایا جائے گا، وقف لہ، اور اس کے سامنے اس خائن کو کھڑا کر دیا جائے گا، فخذ من حسناتہ شیئا، اس سے کہا جائے گا اس کی نیکیوں میں سے جتنی چاہے تو لے لے۔ اور جب جیسے ہی اعلان ہوگا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صحابہ سے، فما ظنکم، تم بتاؤ کیا وہ اس میں سے کچھ چھوڑ دے گا؟ اشارہ تھا زیرو کر دے گا، بالکل زیرو۔ اور ایک اور حدیث کے اندر اس کے الفاظ کو اس طرح بھی ہے، ما ظنکم ترون یدعو لہ من حسناتہ شیئا، کیا تم سمجھتے ہو اس کی نیکیوں میں سے وہ بالکل کچھ بھی چھوڑ دے گا؟ نہ، زیرو کر دے گا، زیرو۔ وہ ابھی ہیرو تھا، دامن میں نیکیاں تھیں، لیکن اس نے ان کی عورتوں کے ساتھ خیانت کی، اس سے کہا پاور ہے تیرے پاس، لے لے، کوارٹر لے لے، 50 لے لے، 1/3 لے لے، نہ، فل 100% لے لے گا، اس کو زیرو پر کر دے گا۔ جہاں ایک ایک نیکی کے لیے لوگ ترس رہے ہوں گے، وہاں زیرو پر چلا جائے گا۔ یہ ہے شریعت جس نے عورتوں کا مقام اتنا رکھا، کیوں؟ اس سے آنے والی نسل تیار ہونا ہے، اور وہ جو نسل آئے گی، جو اولاد آئے گی، وہ یہ جو سکھائیں گے اسی پر پھر وہ نسل مرتے دم تک چلے گی، جو ان کی فطرت ہوگی۔ انشاءاللہ وہ بیان آگے آئے۔ دعا ہے رب العالمین
ہماری ماؤں کو پردہ نشین بنا دے، ہماری بہنوں کو پردہ نشین بنا دے، جو بے پردہ اور عریاں رہتی ہیں الہی ان کے دل میں اپنا خوف پیدا فرما دے۔ الہی جو کچھ کہتا ہوں مجھے بھی عمل کی توفیق نصیب فرما، جو سنتے ہیں مرد اور عورتیں الہی ان کو بھی عمل کی توفیق نصیب فرما۔ استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ هو